پریزیڈنٹ شی نے میٹنگ میں شروع میں ہی بالکل چند فکروں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایفیشینٹ اور پریگمیٹک لیڈر کی حیثیت سے جانتا ہوں. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے سی پیک کو اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت اور تگدو کے ساتھ شروع کریں گے. اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے. سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کی بات کی. ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی. اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں. آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے. انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے حمایت اور مدد کا دیا. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے یا SCO کے دوران تقاریر میں یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے. آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا. ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی. اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی. IMF نے ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے. سیکٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے ہم پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے نا یا سپورٹ ہے. جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے. سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں ہیں. تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے اور برطانیہ 2 روز رک کے جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے نیو یارک. جو مختلف حوالوں سے اس وقت پاکستان میں کنٹروورسیز جو ہیں آپ کے میڈیا میں جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے ایک عرصہ دراز سے. میں سمجھتا ہوں کہ
اس وقت کبھی ماضی میں قوم کو اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی، سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ہے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، بارشیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، رات کو بھی بارش، اچھی خاصی بارش ہوئی ہے، اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، سر پہ چھت نہیں ہے۔ اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک تو یہ آپ کو بریفنگ دینی تھی، باقی آپ کے سوالات ہیں، میں ان کا جواب جو ہے باری باری تمام دوستوں کا میں دوں گا۔ ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ آئی، انہوں نے ویسے تو کرملن میں نے اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے، تو انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لی ہے اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین پر پوزیشن لی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے۔ میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے، اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے، اور جو آؤبگت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے، وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا، تو آپ تو سوالات کرنا چاہتے ہیں، میں بالکل حاضر ہوں۔ عظیم صدیقی، ہمارے ساتھ صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے، آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں، انتہائی خوش آئند بات ہے، کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جائے اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے؟ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے بھائی صاحب، مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لال مارچ کی کال دی گئی ہے، خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ تھی میرے وہاں تقریر کر دیتی ہے۔ سوال جو آپ نے کیا ہے، دیکھیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آئے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی، اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی، جس کو رد کر دیا گیا۔ آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا، الیکشن آئے گا، میدان جو ہے سجے گا، ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے، اس کا بنیادی حق ہے، لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں۔ سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے۔ میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو۔ اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے، اور اس میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی موضوع سیاست کا موضوع جو نہیں بننی چاہیے۔ اور مجھے بتائیں کہ وہ یا ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں دونوں صوبوں کے، بلکہ میں جی بی بھی اس میں شامل ہوں، کہاں نظر آئے ہیں اس سیلاب میں؟ کل رات ہم پہنچے ہیں اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے ٹانک اور ڈی آئی خان پہنچے ہوئے ہیں، اور جو کمٹمنٹ ہے سندھ میں ہمارے چیف منسٹر کی
कोलिशन के चीफ मिनिस्टर की, बलूचिस्तान में बुजंजो साहब हैं, वो अपने अपने दोनों सूबों में बड़ी तबाही हुई है, लेकिन पंजाब में और केपी में भी अल्लाह माफ़ करें लोगों का खुसूसन साउथ पंजाब में बड़ा बुरा हाल है। इसी तरह सवात में और DI खान, टांक और वाना, इन जगहों पे बहुत बुरा हाल है, लेकिन कहीं भी कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही PTI की गवर्नमेंट से। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी, मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वज़ीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। और इसमें एक हसरत है इमरान खान की, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, इज़्ज़तें छीनने वाला भी है और देने वाला भी है। और नवाज शरीफ ने जो है वो 1, 2, 3, 4 दफ़ा ये आइनी जो अपना फ़र्ज़ है निभाया हुआ है, और आज आने वाले नवंबर में इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फ़र्ज़ निभाएगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है, दूसरे दिन उसमें जो है खुद ही अपने आप की तरदीद करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपकी आपसे मेरी एक दरख्वास्त है बड़े अदब के साथ कि ये मौजूद जिस तरह अब जीनत बना है मीडिया की, ये माजी में कभी नहीं बना। और इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो है ना वो नहायत ही मनफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि उस अदारे का तकद्दस जो है, उस अदारे की रवायात इस बात की डिमांड करती हैं या इस बात की मुतकाजी हैं कि इसको माजू ना बनाया जाए, ये एक आइनी फरीज़ा है और अपने वक्त के ऊपर इसको अदा कर दिया जाएगा। ये कहना कि जी इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन तो अगस्त में है अगले साल, तो तब तक जो है वो एक्सटेंशन देने की भी बात करते हैं। पर जो भी वो बात करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक्सरसाइज करें। देखिए मुझे एक बात मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बहुत से जो टेक ओवर्स हुए पास्ट में, वो जिन लोगों के खिलाफ जो है, जिनका फौजी जो है इंटरवेंशन से तख्ता उलट गया, उन्होंने चीफ अपॉइंट की हुई, तो उनकी वफादारियां जो हैं फौज के सरबराह की, वो आइन के साथ और दस्तूर के साथ और अपनी अदारे के साथ जो है, उनमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर उसको उनको घसीटा जा रहा है इस मौजू को किसी कंट्रोवर्सी में, तो मेरी राय में इससे इतराज़ करना चाहिए। इससे अदारे का भी और कौम का भी और सब का जो है वो नुकसान होगा। ये इसको मौजू नहीं बनाना चाहिए। सियासतदान दस्तों गिरबान होते रहें, तो सारी दुनिया में होता है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे बना रहे होंगे बैठे हुए किसी जगह पे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब उन्होंने अपना आपको बताना चाहता हूं कौम को, उन्होंने अपना बंदोबस्त भी कर लिया है। अब यह है कि केस साबित ना हुआ तो केस बनाने वाले को 5 साल कैद बामुशक्कत हो। मुझे ये बताएं, जो पैसे वाला है, जो उसके लिए पश्तो में कहते हैं आरामखोर है, दूसरा लफ्ज़ गंडकप है, उसके खिलाफ कौन मुकदमा बनाएगा कि जी मुकदमा तो साबित नहीं इसने होने देना। मैं तो गया 5 साल के लिए, और सजा अगर यूसुफ रजा को उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, सजा खत्म हो गई, आप चले जाएं, वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, नौकरी के लिए नायल हो गया सारी जिंदगी के लिए। तो कौन होगा ऐसा माई का लाल जो अपनी नौकरी कुर्बान करके किसी बड़े पे जब हाथ डाला जाएगा तो उस केस की वो तफ्तीश करेगा। इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अब इस मुल्क के गरीब लोग, मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, दिहाड़ीदार, मजदूर, किसान, क्लर्क, सिर्फ उन पे मुकदमात बनेंगे।
اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی تفتیشی کو 5 سال قید دلوا سکے. اور چوروں کے سارے راستے چوروں نے بیٹھ کے ایک ایک چور نے اپنی اپنی ضرورت بتائی اور اس چور کی ضرورت کے مطابق ڈکیتی کے مال کو ہضم کرنے کے طریقے ان کو قانون کا نام دے دیا گیا. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جو آپ کے لیے اندازہ لگائیں کہ اس مصیبت اور ابتلا کے دور میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ ملے. اور آج 2 ہفتے کی بات ہے یا 3 ہفتے کی بات ہے جو خط لکھے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو IMF کی جو ہے ریلیز جو ہے روکنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی اور قومی جو ایک ہمارا وجود ہے اس کے اوپر بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کے. نہیں کبھی وہ اداروں کی بات کرتے ہیں, کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے یہاں پہ نہ دے امداد نہ دے یا ہمیں جو ہے پروگرام ہمارا جو ہے وہ نہ کرے. اور ساتھ ساتھ اب آپ خود کہہ رہے ہیں اور یہ ہر شخص کو پتہ ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے امداد نہ ملے انٹرنیشنل اداروں کو. اور یہ ٹرول جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. اور اب تو جو ہے وہ سائبر کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں, ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. میں اپنے اقتدار کے لیے عمران خان جو ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے. وہ بالکل اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ نہ کھیڈا نے نہ کھیڈن دا مانتے. اس کے آگے بھی ایک پنجابی کا ہے ویسے آگے ٹینشن ہے لیکن وہ نہیں میں کہوں گا. لیکن وہ یہ اس کا ہے کہ نہ کھیڈا نے نہ کھیڈن دا مانتے کہ اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو میں تو پچ پہ لیٹ جاؤں گا اور میں گیم نہیں جاری رہنے. اس کو یہ بات بھی بارے میں نہیں ہے کہ PDM کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی خاطر کو کامیابی حاصل کرے. شہباز شریف جو ہے اس کو بین الاقوامی جو ہے پذیرائی ملے. جن لیڈروں کے متعلق وہ کہتے تھے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی حکومت کو تیل دینے کی خطابت کی تھی, ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. بات ہوئی ہے وہاں پہ تیل کی بھی بات ہوئی ہے, گیس کی بات ہوئی ہے, لیکن وہ خط لکھنے والی جو بات کی جاتی تھی وہ کسی نے وہاں پہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ تیل اور گیس جو ہے گندم کا, انہوں نے کہا روس نے گندم کا کہا ہے کہ ہم گندم آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو گندم کی قلت ہو. ہمارے پاس اتنے ملین ٹن جو ہے گندم ہے, ہم آپ کو گندم دے سکتے ہیں, ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہاں تک ہماری پائپ لائنز آئی ہوئی ہیں, وہ پائپ لائن جو ہے افغانستان کے ذریعے آپ تک بھی جا سکتی ہیں. یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ شخص جو ہے ایک طرف جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو جو ہے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے, یا تو یہ ہے کہ 4 سال تو اس کے پاس اقتدار رہا ہے, وہ کیا لے کے آیا ہے پاکستان کی. مہنگائی چھوڑ کے گیا ہے, کرپشن چھوڑ کے گیا ہے. یعنی کرپشن کے ایسے ایسے طریقے اس نے ایجاد کیے ہیں جو پہلے 75 سال میں یا 73 سال میں یا 74 سال میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. اور نہ یہ نہ صرف خود کرپشن بلکہ سارے کے سارے, میں نہیں پرسنل ہونا چاہتا لیکن آپ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ کیس بند کرانے کے لیے انہیں اقتدار لیا ہے. اور پنجاب حکومت نے دھڑا دھڑ کیس بند کرنے شروع کر دیے. اس خاتون کے کیس بند کر دیے انہوں نے, پہلی واردات ہی انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ کچھ کہتا ہے پرویز الہی صاحب, کچھ کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب تابع داری کی باتیں کرتے ہیں, اسلام کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں, آئین کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں. یہ کبھی کچھ کہتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا سٹینڈ کیا ہے پولیٹیکل. کیس پہلے ختم ہوں گے, نواز شریف بعد میں آئے گا. میں یہاں رک جاتا ہوں. کیس پہلے ختم ہوں گے, نواز شریف آئے گا ستمبر میں, بعد میں آئے گا. تو تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ نظام لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف کو واپس لایا جا سکے. ہم تو بڑے خوش ہوں گے. میں تو عمران خان کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے, قوم کی طرف سے, نواز آؤ نا, ہم تمہارے انتظار میں.
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانون کیا کرے گا. قانون اس طرح کے بھی بن سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے, قانون یہ والے بھی بن سکتے ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جن کو کالے قانون آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ڈکیت پروٹیکشن بیورو بنا ہے کہ جس میں لوٹے ہوئے مال والوں کو تحفظ دیا جائے. آخری بات کہتا ہوں, then I'll take the questions. آخری بات یہ ہے کہ اس وقت معیشت زمین کے اوپر تھی پہلے, اب جا رہی ہے گڑھے میں. مہنگائی پہلے آسمان پہ تھی, اب جا رہی ہے 7ویں آسمان پہ. غریب اس قابل نہیں رہا, مڈل کلاس بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ بجلی کا بل دے سکے. بجلی کا بل اور بڑھنے لگا ہے, اور بجلی کی ریٹس جو ہیں وہ, جو انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے کہ اب جو گھر میں لگائے گا وہ بھی جو شہباز شریف کے بیٹے کی کمپنی کے ہی سارے ہوں گے نا. جو خبریں آ رہی ہیں, یا تو تردید کر دیں, ابھی کہیں جی نہیں ہے کوئی ایسی کمپنی, نہیں تردید کی نا انہوں نے, تو وہ سارے پھر اسی ایک جگہ سے آئیں گے. اور پہلے آپ سولر پارک بنا کے ملک کو انرجی دے چکے ہیں, جس کا ریفرنس اب اس قانون کے تحت ختم ہوا ہے. قوم جانتی ہے آپ کے لوٹنے کے طریقے سارے کے سارے قوم کو معلوم ہے. ایک راستہ بچتا ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک منتخب جمہوری طریقے سے الیکشن میں لیڈرشپ ملے. وہ لیڈرشپ پاکستان کو سٹیئر آؤٹ کرے گی. اب جب ہم کہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران اس میں ہوگا. تو وہ کسی نے شعر کہا تھا, عمران جب کرکٹ میں تھے, کہ کہا ہم کرکٹ کھیلیں. اس نے کہا ہاں کرکٹ کھیلو. اس نے کہا کہ عمران کا ڈر ہے. نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, آپ بہت سے ایسے واقعات گن سکتے ہیں جو اقتدار کے جانے کے بعد جو ہے عمران خان نے جو وارداتیں کی ہیں جس سے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ جیپرڈائز ہوئی ہے یا وہ خطرے میں پڑی. اکنامک جب انسیکورٹی آپ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی بھی اس کے ساتھ جو ہے لنک ہے. یہ 2 علیحدہ باتیں نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے. اور ہر لحاظ سے میں نے یہ سیاست کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ اقتدار میرے پاس نہیں ہے تو ملک تباہ ہو جائے, قوم جو ہے وہ بھاڑ میں جائے, اور سیلاب والے جو ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہے پہلے کبھی بھی کسی نے اگر نہیں بھی کی تو کم از کم زمانی جمع خرچ جو ہے ضرور کرتے تھے. لیکن یہ شخص جو ہے اتنا پاگل ہوا ہے اقتدار ہاتھ سے جانے کے وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اس وقت ذہنی توازن بھی اور اس کے لوگ بھی وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے وہاں پہ سمرقند میں پہلے کھایا ہے چکھا اور یا آخر میں چکھا ہے, یا نوٹس کس نے دیے ہیں یا نوٹس کس نے دیے ہیں. تو یہ آپ پیٹینس دیکھیں, وہ تصویر کسی نے چھاپ دی ہے جو نوٹس لینے والے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ پیٹینس دیکھیں, ان کا گھٹیا پن دیکھیں کہ کس لیول تک یہ لوگ جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ جب آپ ملک کو بڑا مشکل وقت ہم پہ بھی آیا ہے, آزمائش کے وقت جو ہے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ہم نے کبھی جو ہے الحمدللہ کبھی نواز شریف نے, شہباز شریف نے اور ان کے جو ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے, ہم نے کبھی بھی پاکستان کی یا پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کی معیشت کی خدا نخواستہ تباہی کی بات نہیں. الحمدللہ نواز شریف کو جو ہے پھانسی کی سزا تک پہنچایا گیا جنرل مشرف کے وقت. اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, 10 سال قید کی. اب وہی قانون اور قاعدے اپلائی کریں نا جن پہ نواز شریف جو ہے, جس ترازو پہ نواز شریف کو تولا گیا تھا اس ترازو میں اب تولے نا ان لوگوں کو بھی جو اس وقت جو ہے نواز شریف سے کہیں زیادہ. نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے کوئی ایسا شائبہ بھی ہو کہ جس میں ملک کی سلامتی یا ملک کے وجود کو جو ہے یا ملک کے جو ایگزسٹنس ہے یا اکانومی جو ہے اس کی تباہ حالی کی باتیں کی جائیں. یہ شخص تو روزانہ باتیں کرتا ہے. نواز شریف نے کبھی آرمی چیف کی یا کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ جو ہے جس کا ایک تقدس ہے اس کو جو ہے وہ موضوع بحث نہ بنایا, بحث کا موضوع نہ بنایا. کبھی کوئی بندہ ریکارڈ پہ یہ بات بتا دے
ہم نے تقریریں کی، میں نے کی اور لوگوں نے بھی کی، لیکن اس وقت فوج جو ہے حکمران تھی. آج جو ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، عدالتیں ہیں، اور باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جیسے میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے متعلق یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کے ٹرول کرتے ہیں، یہ ان کی قیادت کرتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انعام ہے بھارت کے لیے کہ ہمارے اندر سے ہمیں تباہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ نکل پڑے. پیٹرول پرائسز کا میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے، لیکن پیٹرول پرائسز جو ہے میں آئی کین چیک اینڈ میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس سے جو پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ تردید ہو یا میری بات سے کوئی یہ سوری میں میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے. ایسا یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی ترکیب جو ہے براہ راست عمران خان میں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی جماعت کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں وہ کارڈ خلاف ہیں اور اس کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کرنا دی جا رہی جس طرح کہ آپ کی جماعت کے لوگوں کے خلاف ہوئی. آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ جس طرح نواز کے ساتھ کو جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا ہم بھی کریں عمران خان کے ساتھ اسی طرح نہیں کریں. تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ابھی بھی نہیں، میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا. میں تو کہتا ہوں کہ صرف صاف بات کروں گا کہ قانون اور قاعدہ جس طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے سب پہ وہی اپلائی، اس میں 19-20 کا فرق بھی نہ ہو، چاہے وہ عمران خان ہے یا میں ہوں یا میاں نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے. قانون اور قاعدہ بغیر کسی زیر زبر کے بھی فرق کے سب پہ ایک جیسا اپلائی ہونا چاہیے. اور جو قانون جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ عدالتوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے قانون پڑھا ہوا ہے، قانون بنانے والوں میں بھی میرا نام شامل ہے کہ سب سے ان کے اپنے فیصلے جو ہیں بہت بڑا سورس ہوتے ہیں، عدالتی فیصلے، لیجسلیشن، یہ ساری جو ہے نا یہ قانون کا سورس ہے. تو وہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ماضی کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے. اگر وہ فیصلے جو ہیں وہ قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں تھے تو کبھی کو سدباب ہونا چاہیے. تھینک یو بہت. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں الیکشن تک توسیع دی جائے. آج قوم کو پہلے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. ماضی میں تو جب حکومتوں نے آرمی چیف تعینات کیے انہیں کے تختے الٹ چکے ہیں. فوج کے سربراہ کی وفاداری آئین اور ملک کے ساتھ کبھی مشکوک نہیں رہی. آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میڈیا میں ایسے نہیں اٹھا جیسے آج زینت بنا ہوا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.